پاکستان میں عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں پولنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی، لیکن پولنگ کے عمل میں بعض علاقوں سے تاخیر کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ تاہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں پولنگ میں تاخیر کی شکایتیں موصول ہوئیں۔ پاکستان کے 12 کروڑ 85 لاکھ سے زائد ووٹرز کو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا تھا۔ پاکستان کے ہر علاقے میں پولنگ مراکز پر سیکورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ امن و امان کے لیے پولیس، رینجرز اور پاک فوج کے دستے تعینات کیے گئے تھے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کی 265 اور صوبائی اسمبلیوں کی 591 نشستوں پر امیدوار میدان میں ہیں۔ قومی اسمبلی کے امیدواروں کی مجموعی تعداد 5254 ہے۔ کوہاٹ میں فائرنگ کے دوران انتخابات پر مامور ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا، جبکہ پشاور میں ایک پولنگ اسٹیشن کے قریب ایک مسلح شخص کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ بلوچستان کے علاقے کیچ میں پولیس اسٹیشنوں کے قریب دستی بم سے حملہ ہوا۔ اس درمیان کراچی، حیدرآباد، ملتان، صادق آباد، کوٹ ادو، لکی مروت، چکوال اور گجرانوالہ جیسے شہروں اور انتخابی حلقوں میں سیاسی جماعتوں کے درمیان جھگڑے، لڑائی اور فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جن میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واضح ہو کہ ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو گیا۔ اس درمیان چیف کمشنر نے کہا کہ رات 2 بجے تک نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ پولنگ کے دوران انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کرنے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے پر بعض سیاسی جماعتوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں موبائل فون سروس کو فوری طور پر بحال کیا جانا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی نے موبائل فون سروس کے لیے الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ موبائل فون سروس بند کر دی گئی ہے، یہ بدترین صورتحال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نجی کمپنیوں، چوکیداروں اور ڈرائیوروں کو پریزائڈنگ افسران بنا دیا گیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے بتایا کہ مختلف جگہ سے خبریں موصول ہونے کہ عملہ رکشے میں سامان لے کر پہنچا۔ اکثر مقامات میں سامان موجود ہے لیکن عملہ موجود نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن بتائے کہ الیکشن کے نام پر کیا مذاق کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ مانیٹر نیٹ بلاکس بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ وقت کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ موبائل فون نیٹ ورک میں تعطل کے علاوہ پاکستان کے متعدد علاقوں میں انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ بھی جاری رہا۔ غزہ پر صہیونی جارحیت میں مزید کئی نہتھے مظلوم فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہو گئے، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے آج غزہ کے جنوب میں رفح شہر کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں متعدد فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ ان ذرائع کے مطابق امدادی کارکن ملبے تلے دبے لوگوں کو شہید یا زخمیوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر رفح کے مغرب میں تل سلطان اور سعودی کو بھی اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ اس جارحیت میں کم سے کم 14 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر غزہ کے مرکز میں دیر البلح میں ایک مکان پر حملے میں نافذ عبدالجواد نامی ایک فلسطینی نامہ نگار اپنے اکلوتے بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے بھی اس جارحیت میں 2 فلسطینیوں کے شہید اور 10 دیگر کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوب میں خان یونس کو بھی مسلسل جارحیت کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کے ہزاروں مخالفین نے برطانیہ کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے کیے اور فلسطین کی بھرپور حمایت کی۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے مختلف شہروں میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں کیے جانے والے ان مظاہروں کے شرکاء نے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی شدید مذمت کی اور فلسطینیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں اسکولی طلباء نے ایوان نمائندگان کے سامنے اجتماع کیا۔ برطانیہ کے یونیورسٹی طلباء نے بھی سڑکوں پر نکل کر فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ انہوں نے فلسطینی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان شہداء کی یاد میں شمع جلائیں۔
برطانوی مظاہرین نے غزہ کی جنگ فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ لبنان کی تحریک استقامت نے صہیونی حکومت کی برانیت فوجی چھاؤنی پر حملہ کر کے غاصب صہیونی حکومت کے جارحیت فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی تحریک استقامت نے جلیل العلیہ میں صہیونی حکومت کی برانیت فوجی چھاؤنی کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل کل رات حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت اور مجاہدین کی استقامت و مزاحمت کی قدردانی کے طور پر مقبوضہ شبعہ کے علاقے میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ ادھر غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں کفر کلا علاقے پر گولہ باری کی۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت فوج نے العدیسہ اور الحولہ و مرکبہ اور ان کے اطراف کے علاقوں اور اسی طرح یارین اور تیر حیفا پر بھی گولہ باری کی۔ شام میں امریکی فوج کے ایک بڑے اڈے پر حملہ ہوا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق مشرقی شام کے دیر الزور علاقے میں واقع العمر آئل فیلڈ میں امریکی فوجی اڈے میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ روسی نیوز ایجنسی نے بھی رپورٹ میں کہا ہے کہ ان دھماکوں سے امریکی فوجی اڈہ لرز اٹھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈرون حملہ تھا جس کے ذریعے سے امریکی فوجیوں اور افسروں کے ہیڈ کوارٹر القریۃ الخضرا کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس نیوز ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک اس حملے میں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ حملہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے امریکی ڈرون حملے کے 1 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں کیا گیا۔ واضح رہے کہ مشرقی بغداد میں امریکی فوج کے ڈرون حملے میں کتائب حزب اللہ کے ایک کمانڈر شہید ہو گئے۔